السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا ولاگ 1203، میں ہوں محمد علی رضا سبحانی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ آج کا جو میرا موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرنا کتنا اجر رکھتا ہے، کتنے فضیلت رکھتا ہے، اور اس کا حکم جو ہے کیا رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث طیبہ سے جو ہے ہمیں یہ اس کا حکم جو ہے ملا ہے یا نہیں ملا۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو تم جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرنا ہے تو اس رب ذوالجلال کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ ہمیں فضول خرچی کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کریں گے؟ مساجد پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ پر خرچ کرنا ہے، مدارس پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح کسی مستحق کو، حقدار کو جو کہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو یہ اللہ کی راہ کی خاطر جو ہے دیا جائے، تو اس پر بھی خرچ کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی آخر فضیلت کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حاضر کرتے ہیں، اور آپ نے یہ خیال کیا کہ میں سب سے جو ہے سبقت لے جاؤں گا۔ کچھ دیر گزری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گھر کا سارا سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بس اللہ اور اس کے رسول پر توکل ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں نے تو گھر کی دیواروں پہ بھی ہاتھ مارا ہے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکوں۔ یعنی اتنی جو ہے تاب تھی اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت موجود تھے، جب گھر کا سارا سامان جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا، تو اس وقت آپ کا حلیہ کیا تھا کہ ٹاٹ کا لباس تھا جو زیب تن کیے ہوا تھا، جو پہنا ہوا تھا، کیکر کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے تھے، یہ آپ کا حلیہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا گھر کا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ آپ کا یار غار صدیق اکبر اس حال میں بھی میں اللہ پر راضی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حلیہ آج آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا ہوا ہے، یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، آسمان پر سب فرشتوں نے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لباس جو ہے پہنا ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اور اس لباس کو پسند کرنے پر جو ہے آسمانی فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں۔